إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم مدرسہ باب العلوم حمید پور کے زیر انتظام اس شاندار تاریخ ساز روح پرور اور دیدہ زیب عظیم الشان اجلاس عام جس کا عنوان دیا گیا ہے تکمیل قرآن و اصلاح معاشرہ، مجھ سے پہلے کئی معتبر اور بافیض مقررین سے آپ نے بہت ساری باتیں سماعت فرمائی، قرآن کے حوالے سے بھی اور دیگر موضوعات پر بھی، اور ابھی آپ نے ایک شاندار شاعری عالمی شہرت یافتہ جناب اسعد بستوی صاحب سے آپ نے سماعت فرمائی، انتہائی سنجیدہ، معلومات افزا، ٹھوس، مضبوط اور سادہ لب و لہجوں میں آپ نے نعتیں سنی، نظمیں سنی، اشعار سنے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں اور عام طور پر ذہنوں میں ہوتا بھی یہ ہے کہ مقررین حضرات جو کہتے ہیں اس پر تو عمل کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے، لیکن شعراء اپنے کلام میں جو پیش کرتے ہیں عام طور پر ہم سوچتے ہیں یہ مزہ لینے کے لیے ہے، یہ عمل کے لیے ہے، نہیں ہے، نہیں میرے بھائی، ایسی بات نہیں ہے۔ مقررین ایک گھنٹے میں جتنا کچھ بیان کرتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شعراء اپنے صرف ایک مصرے میں اور اپنے ایک شعر میں وہ سب کچھ نچوڑ کر رکھ دیتے ہیں، تو اس لیے جو کچھ بھی آپ نے نظم کی شکل میں یا نثر کی شکل میں سنا ہے یہ طے کیجئے ہم اس پر عمل کریں گے۔ یہ مدرسے کا جلسہ ہے۔ سب سے پہلے میں تھوڑی سی گفتگو آپ سے اس عنوان پر کرنا چاہوں گا کہ اس ملک میں، اس دیار میں مدرسوں کی اہمیت کیا ہے۔ آپ اسے سمجھیے، اگر آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہو یا سنا ہو، یا اور کبھی اگر آپ جاننے کی جستجو رکھتے ہوں تو اس پہلو پر غور کیجئے گا، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ ایشیا ہو، جہاں بھی اسلامی حکومت قائم تھی، جس خطے میں بھی اسلامی حکومت قائم تھی،
جب تک اسلامی حکومت تھی، جب تک مسلم حکمراں رہے، اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن، اسلامی تشخص، اسلامی چال و چلن وہاں محفوظ رہا۔ لیکن جیسے ہی حکومت کا زوال ہوا، حکومت کو گھن لگے، جیسے ہی حکومت کا خاتمہ ہوا، ان خطوں میں، ان علاقوں میں اسلامی تہذیب بھی مٹ گئی، اسلامی تمدن کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور اسلامی تشخص کا بھی جنازہ نکل گیا۔ اسپین کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ مسلمانوں کی شاندار حکمرانی تھی 800 سالوں تک، تو وہاں اسلام پھلتا رہا، پھولتا رہا اور سرسبز و شاداب ہوتا رہا۔ لیکن جیسے ہی حکومت کا زوال ہوا تو پھر اسلامی تہذیب کا بھی خاتمہ ہوا، اسلامی علوم بھی وہاں سے مٹائے گئے، اسلامی نشانات کا بھی خاتمہ ہوا اور اسلامی تہذیبیں بھی مٹ گئیں۔ لیکن جب ہم ہندوستان کی تاریخ کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، ہندوستان کی تاریخ پر غور کرتے ہیں، آپ اگر غور کریں، ایک شاندار حکومت کے ہم یہاں مالک تھے، ہمارے پرکھوں نے ایک لاجواب، بے مثال اور لازوال حکومت کی۔ لیکن پھر اس کے بعد ہماری حکومت کو زوال ہوا، ہمارے ہاتھوں سے حکومت چھین لی گئی، ہمارے سروں سے تخت و تاج چھین لیے گئے۔ لیکن اس کے باوجود اس خطے میں ہماری پہچان مٹی نہیں، ہمارے تشخص کا خاتمہ نہیں ہوا، ہماری تہذیب پر کوئی زوال نہیں آیا، ہماری تمدن مٹی نہیں، بلکہ مٹنے کی بات تو چھوڑ دیجئے، ہم نے اپنے مذہب سے، اپنے دین سے، اپنے اسلامی علوم سے، اپنے تہذیب سے، تمدن سے ہم نے بے مثال وابستگی کا اظہار کیا، اور ایسی وابستگی ہم نے ظاہر کی دنیا میں شاید کوئی قوم اس کی مثال پیش نہ کر سکے۔ یہاں حکومت تو مٹ گئی، لیکن یہاں نماز پڑھنے کے لیے ہم مسجدیں بناتے رہے، عالیشان مسجدیں بناتے رہے، مسجدوں کی تعمیر کرتے رہے، ہم بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے مدرسے بناتے رہے، مکتب کی تعمیر کرتے رہے، ہمارے مسائل کو حل کرنے کے لیے دارالافتاء یہاں موجود رہے، مفتیان کرام کی ٹیم موجود رہی، قضات حضرات موجود رہے، ہم رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے رہے، ہماری گلیاں چمکتی رہی، ہمارے محلے دمکتے رہے، اور تراویحوں کی گونج اور گرج سے ہمارے محلوں میں ایک شور برپا تھا۔ ہم حج کے بابرکت سفر پر بھی جاتے رہے۔ کہیں سے کسی نے یہ احساس نہیں کیا، کسی کو یہ احساس بھی نہیں ہوا کہ ہم سے کبھی ہماری حکومت چھینی گئی تھی، کبھی ہمارا تخت و تاج لوٹا گیا تھا، کبھی ہمارے قدموں کے نیچے سے ہماری حکومت کو لے لیا گیا تھا۔ اس ملک میں ہم نے احساس نہیں ہونے دیا، یا ہمیں احساس نہیں ہوا۔ یہی نہیں، 2 صدیوں میں، گزشتہ 2 صدیوں کی اگر ہم تاریخ پڑھیں تو جتنی تحریکیں اٹھی، چاہے وہ ختم نبوت کی تحریک ہو، چاہے وہ جماعت کی تحریک ہو، چاہے وہ جمعیت کی تحریک ہو، چاہے وہ ارتداد کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی تحریک ہو، سب کا سرچشمہ یہی ہندوستان رہا، اور اسی ہندوستان سے سب کو پانی ملتا رہا۔ ہم آپ سے ایک سوال کرتے ہیں کہ دوسرے ایشیا کے دوسرے ممالک میں، افریقہ کے دوسرے ممالک میں اور ہندوستان میں آخر یہ فرق کیوں ہے کہ وہاں حکومت کے زوال سے پوری تہذیب پر زوال آیا، پوری تمدن کا خاتمہ ہوا اور پورے تشخص کا خاتمہ ہو گیا، لیکن ہندوستان میں ایسا کیوں نہیں ہوا اور کیوں نہیں ہوگا؟ انشاءاللہ قیامت تک نہیں ہوگا۔ اس کی جو بنیادی وجہ ہے، اگر ایک لفظوں میں آپ ہم سے پوچھنا چاہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں مدارس اور مکاتب کا جال۔ مدارس کا جال ایسا مضبوط جال تھا، مدارس ایسے مضبوط قلعے تھے کہ حکومتیں لٹتی رہی، پٹتی رہی، تخت و تاج الٹتے رہے، لیکن ہماری تہذیب ہمارے ہاتھ سے نہیں گئی، ہمارا تمدن ہمارے ہاتھ سے نہیں گیا، ہمارا تشخص ہمارے ہاتھ سے نہیں گیا۔ اور یہ مدارس وجود میں کیسے آئے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ جب ہندوستان میں انگریز آئے،
یوں تو وہ پورے ہندوستان کو لوٹنا چاہتے تھے، لیکن مینلی ان کے جو ٹارگٹ تھے وہ مسلمان تھے، اس لیے کہ انہوں نے حکومت مسلمانوں سے لی تھی، اس لیے وہ انہی کو مٹانا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے برطانیہ سے اپنے مبلغین بلائے، داعیوں کو بلایا، اور انہوں نے پورے ہندوستان میں اپنے مبلغین کو پھیلایا۔ ان کے پاس حکومت ہے، پاور ہے، فوج ہے، ان کے پاس عدالتیں ہیں، ان کے پاس جیل ہے، ان کے پاس سب کچھ ہے، بلکہ اتنی بڑی حکومت ہے۔ کہا جاتا ہے، ایک کہاوت مشہور تھی، "The sun does not set in the British Empire" کہ برطانوی حکومت کے دور میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اگر یہاں غروب ہوتا تھا تو جہاں نکلا ہوا ہے وہاں بھی برطانیہ کی حکومت ہوا کرتی تھی، اگر یہاں سورج نکل رہا ہے تو جہاں ڈوب رہا ہوتا تھا وہاں بھی برطانیہ کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ اتنی بڑی حکومت سامنے ہے اور وہ مسلمانوں کو مٹانا چاہتی ہے، مسلمانوں کے دین پر حملہ آور ہے، مسلمانوں کے علوم پر حملہ آور ہے۔ ایک نہتھا آدمی کھڑا ہوتا ہے، اس کے پاس نہ بلڈنگ ہے، اس کے پاس نہ مکان ہے، اس کے پاس نہ چھپر ہے، اس کے پاس نہ مٹی کا گھر ہے، ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر ایک استاد اور ایک شاگرد سے ایک ادارے کی شروعات کرتا ہے۔ دنیا نے اسے پاگل کہا، دنیا نے اسے مجنوں کہا، دنیا نے اسے دیوانہ کہا کہ یہ مولوی صاحب کھڑے ہوئے ہیں، یہ انگریزوں کا مقابلہ کریں گے، یہ برطانیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے، یہ برطانیہ کی فوج کا مقابلہ کریں گے، یہ برطانیہ کی توپوں کے سامنے کھڑے رہ پائیں گے، یہ برطانیہ کی پولیس کے سامنے کھڑے رہ پائیں گے، یہ برطانیہ کی جیلوں کے سامنے ڈٹے رہ پائیں گے۔ لیکن اس مرد قلندر نے ثابت کیا کہ نہیں، ہم ہیں، ہمارے سینے میں اسلام کا پھول کھلتا ہے، ہمارے سینے میں محمد الرسول اللہ کی محبت دھڑکتی ہے۔ ایک استاد اور ایک شاگرد کو لے کر وہ انسان کھڑا ہوا، اور اس کا نام ہے قاسم نانوتوی، اور اس نے ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی، اور اس مدرسے کی بنیاد ڈالی گئی تھی انگریزوں کا جنازہ نکالنے کے لیے، انگریزوں کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کے لیے، انگریزیت کا گلا گھونٹنے کے لیے، الہاد اور لادینیت کا جنازہ نکالنے کے لیے۔ چنانچہ وہ کھڑا ہوا، اس نے مدارس کی بنیاد ڈالی، اور انگریزوں کا بھی جنازہ نکلا اور انگریزیت کا بھی اس نے جنازہ نکال دیا۔ آج صرف ایشیا میں نہیں، پوری دنیا میں اگر کوئی دین کی خدمت کر رہا ہے، اگر کہیں پر آپ کو اسلامی تہذیب، اسلامی تمدن، اسلامی تشخص دکھ رہا ہے، تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں یا تو براہ راست یا واسطے سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی کا فیض ہوگا۔ یہ ہم اور آپ جو داڑھی کے ساتھ، ٹوپی کے ساتھ، مدرسوں کے ساتھ، مسجدوں کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، حدیث کے ساتھ جو زندہ ہیں، یہ بھی انہی کا فیض ہے، اور یہ مدرسہ اسی کی ایک کڑی ہے، اسی جال کا ایک فندہ ہے۔ اس لیے آپ ان مدرسوں کو غنیمت سمجھیے، ان مدرسوں کو اپنی آنکھوں سے لگائیے، اور ان مدرسوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھیے۔ ان مدرسوں کا وجود ہماری بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر یہ مدرسے نہ رہیں، یہ چہار دیواریاں نہ رہیں، اگر ان میں پڑھنے پڑھانے والے لوگ نہ رہیں، تو پھر ہمارے پاس صرف ڈھانچہ رہے گا، ہم روح سے خالی ہوں گے۔ ہمارا جسم تو رہے گا لیکن ہمارے پاس ایمان کی دولت نہیں ہوگی، ہمارے گھر بار اچھے ہوں گے لیکن اس میں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی صدائیں سنائی نہیں دیں گی، ہماری مسجدیں تو رہیں گی لیکن اذان دینے والا کوئی نہیں ہوگا، ہمارے مکتب تو ہوں گے لیکن اس میں الف با پڑھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے ان مدارس کو بھی غنیمت سمجھیں، ان میں پڑھانے والے کو بھی غنیمت سمجھیں، اور آپ کا بہترین مال وہ ہے جو ان کے پیچھے خرچ ہو جائے، اس راہ میں خرچ ہو جائے۔ آپ کی بہترین رائے وہ ہے جو آپ کسی مدرسے کی آباد کاری میں دے دیں، آپ کی بہترین دعا وہ ہے جو مدرسے کی تعمیر اور ترقی کے لیے ہاتھ اٹھا کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مدرسوں کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے، میں 10 منٹ میں حضرت والا تشریف لے آئے ہیں، کوشش کروں گا میں 10 منٹ میں اپنی بات ختم کر دوں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ رمضان کی آمد ہے۔ رمضان برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے، رحمتوں کا مہینہ ہوتا ہے، اللہ کی عنایات کا مہینہ ہوتا ہے، اللہ کی توجہات کا مہینہ ہوتا ہے، اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کا مہینہ ہوتا ہے۔
اسی لیے رمضان المبارک میں جو اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، دیگر رحمتیں تو ہیں ہی، خاص رحمت یہ ہوتی ہے کہ افطار کے وقت روزانہ 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے نکالا جاتا ہے اور انہیں جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ یہ معمول روزانہ کا ہوتا ہے، لیکن جب ان 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا ملتا ہے، ایسے موقع پر 4 بد نصیب وہ ہوتے ہیں جن کی طرف اللہ رحمت کی نگاہ نہیں ڈالتا اور ان کو جہنم سے آزادی نہیں ملتی۔ پھر جب اسی مہینے میں لیلۃ القدر آتی ہے، جبریل فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں، جبریل کے 100 بازو ہیں، اس دن 2 بازو کھولتے ہیں، مشرق سے مغرب تک اپنے بازو کو پھیلا دیتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے، وہ کعبہ کے اوپر گاڑ دیتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں پوری دنیا میں پھیل جاؤ، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہوں، اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، اللہ کو یاد کر رہے ہوں، ان کے ساتھ 3 معاملہ کرو، ان کو سلام کرو، ان سے مصافحہ کرو، ان کی دعاؤں پر آمین کہو۔ چنانچہ فرشتے پوری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، عبادت کرنے والوں کو سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ پھر جب صبح ہوتی ہے تو جبریل فرشتوں کو آواز دیتے ہیں کہ فرشتوں چلو، اب کوچ کا وقت ہو گیا، اب چلتے ہیں پروردگار کی جانب۔ فرشتے جبریل سے پوچھتے ہیں جبریل ان بندوں کے ساتھ جن کی دعاؤں پر ہم آمین کہہ رہے تھے اور جن سے ہم نے سلام کیا تھا، جن سے ہم نے مصافحہ کیا تھا، ان بندوں کے ساتھ اللہ نے معاملہ کیا کیا؟ جبریل امین فرمائیں گے اللہ رب العزت نے تمام لوگوں کو معاف کر دیا سوائے 4 بد نصیبوں کے، کہ ان 4 بد نصیبوں کو آج بھی معافی نہیں ملی، اللہ نے آج بھی ان کی طرف رحمت کی نگاہ نہیں فرمائی۔ پھر جب رمضان کی آخری رات آتی ہے، بلکہ یہ کہہ لیجئے شوال کی پہلی رات ہوتی ہے، جسے ہم لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، آسمانوں میں اس کا نام لیلۃ الجائزہ رکھا گیا ہے، تو جتنے قیدی جہنم سے روزانہ افطار کے وقت چھوڑے جاتے تھے، اب پورے مہینے میں جتنے قیدی آزاد ہوئے تھے، ان تمام قیدیوں کے بقدر لیلۃ الجائزہ میں جہنم سے قیدی آزاد کیے جاتے ہیں۔ لیکن بارش کی اس رات میں، رحمتوں کی اس رات میں، وہ 4 بد نصیب آج بھی جہنم سے آزاد نہیں کیے جاتے، ان 4 بد نصیبوں کی طرف آج بھی اللہ رحمت کی نگاہ نہیں ڈالتا۔ آپ جانیں گے کہ وہ 4 بد نصیب کون ہیں؟ جانیے، اور اگر ہم اس گناہ میں ملوث ہوں تو اسے چھوڑنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلا بد نصیب ہے مدمن خمر، شراب کا عادی انسان، نشے کا عادی انسان۔ جو آدمی نشے میں دھت رہتا ہے، چاہے وہ نشہ شراب کا ہو، چاہے وہ نشہ جوئے، چاہے وہ نشہ بھنگ کا ہو، چاہے وہ نشہ افیم کا ہو، چاہے وہ نشہ بیئر کا ہو، چاہے کسی چیز کا نشہ ہو، چاہے وہ ٹیبلٹ کا نشہ ہو، چاہے انجیکشن کا نشہ ہو، جو آدمی نشے میں دھت رہتا ہے، اللہ کی نگاہ کرم رمضان المبارک میں بھی اس کے اوپر نہیں پڑتی۔ شراب اسلام میں کتنی ناپسندیدہ ہے، اس سے اندازہ لگائیے کہ جب شراب کو حرام قرار دے دیا گیا تو اللہ رب العزت نے ان برتنوں کو استعمال کرنے سے بھی منع کر دیا جن برتنوں میں شراب بنائی جاتی تھی۔ حدیثوں میں ان کے نام لے لے کر کہا گیا کہ اس برتن کو استعمال نہیں کرنا ہے، گھروں سے باہر پھینک دو، اس لیے کہ ان برتنوں میں شراب بنائی جاتی تھی، ان برتنوں میں شراب پی جاتی ہے۔ اسلام کی نگاہ میں شراب اور نشہ کتنی بری چیز ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ایمان اور نشہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شرابی آدمی شراب کا گھونٹ اپنے منہ میں لیتا ہے اور اتارتا ہے اندر، تو جو ایمان کی دولت ہوتی ہے وہ باہر نکل آتی ہے اور ایمان کی دولت سر کے اوپر آ جاتی ہے۔ ایمان کہتا ہے جہاں شراب ہو، جہاں گندگی ہو، جہاں نشہ ہو، وہاں میں نہیں رہ سکتا ہوں، تو ایمان اس کے سینے سے باہر چلا آتا ہے۔ اگر اسی حال میں موت آئے تو کس حال میں موت آئے گی؟ شرابی کا انجام کیا ہوگا آپ کو معلوم ہے؟ جب جہنم میں شرابی جائیں گے، انہیں شدت کی پیاس لگے گی اور یہ اللہ تعالیٰ سے پانی کا مطالبہ کریں گے کہ اللہ ہمیں پانی پلایا جائے۔ ان کو جانتے ہیں پانی کیا دیا جائے گا؟ زناکار مرد اور زناکار عورتیں جب زنا کرتے ہیں،
زنا کی وجہ سے ان کی شرمگاہوں سے جو پانی گرتا ہے وہ پانی لیا جائے گا، اسے کھولایا جائے گا اور ان کو پیش کیا جائے گا شرابیوں کو۔ وہ اتنا بھیانک پانی ہوگا جب ہونٹ سے لگائیں گے تو اوپر والا ہونٹ چڑھ کر سر تک پہنچ جائے گا اور نیچے والا ہونٹ لٹک کر پیر تک پہنچ جائے گا۔ یہ شرابیوں کا انجام اس دن ہوگا۔ شراب کے بے شمار نقصانات ہیں، شراب کا سماجی نقصان بھی ہے، مالی نقصان بھی ہے، بدنی نقصان بھی ہے، اخلاقی نقصان بھی ہے۔ کبھی ٹائم ملا تو میں کھل کر آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اخلاقی نقصان یہ ہے کہ نشے کے بعد آدمی کے لیے ہر گناہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کی ایک مثال بیان کی۔ ایک نوجوان خوبصورت لڑکی تھی، اس کے بغل میں شراب تھی اور اس کے بغل میں ایک لڑکا تھا۔ اس نے ایک نوجوان آدمی کو بلایا اور اس سے کہا یا تو میرے ساتھ منہ کالا کرو یا شراب پی لو یا بچے کو قتل کر دو۔ اس نے سوچا کہ شراب، اس بچے کو قتل کرنا یہ تو بہت بری حرکت ہے، زنا کرنا یہ بہت بڑا پاپ ہے، لاؤ کمتر درجے کا گناہ میرے نزدیک یہ ہے کہ میں شراب پی لیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے شراب پی لی۔ شراب پینے کے بعد اس نے اس عورت کے ساتھ بدکاری بھی کی، لیکن چونکہ بچہ وہاں موجود تھا اس نے سوچا کہ اگر بچہ بعد میں باہر کسی سے کہہ دے گا تو اس کا کیا ہوگا، تو اس نے شراب پینے کے بعد زناکاری بھی کی اور ثبوت مٹانے کے لیے اس نے اس بچے کو بھی قتل کر دیا۔ تو شراب پینے کے بعد آدمی کوئی بھی گناہ اور کوئی بھی جرم کر سکتا ہے، کسی بھی گھاٹی کی طرف وہ اپنا قدم بڑھا سکتا ہے۔ مسلمانوں، بابرکت راتیں آ رہی ہیں، اس رات میں بھی اللہ شرابی کی طرف رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اس لیے اس سے توبہ کیجئے، اور اگر آپ کے دوست اور احباب میں ہوں تو ان سے توبہ کرائیے کہ یہ اللہ کی رحمتوں کے لوٹنے کے دن آ رہے ہیں، اللہ کی عنایتوں کے لوٹنے کے دن آ رہے ہیں۔ آج تو توبہ کر لے، آج تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جا، آج اپنی پچھلی زندگی کو چھوڑ دے۔ دوسرا وہ انسان جس کی اس رات میں توبہ قبول نہیں کی جاتی، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کا دل دکھانے والا، ماں باپ کے کلیجے کو تکلیف پہنچانے والا۔ جبریل امین آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے نبی اخبرنی عن الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جبریل قیامت کے بارے میں جتنا تمہیں معلوم ہے اتنا مجھے معلوم ہے۔ تو حضرت جبریل کہنے لگے فاخبرنی عن اماراتها، کچھ نشانیاں بتا دیجئے جن نشانیوں کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا لیں کہ اب قیامت آ جائے گی۔ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، جب گھروں میں ماؤں کو ذلیل کیا جانے لگے، جب گھروں میں ماؤں کو رسوا کیا جانے لگے، جب گھروں میں ماؤں کے ساتھ لونڈیوں جیسا برتاؤ کیا جانے لگے، جب ماؤں کو رونے سسکنے بلکنے پر مجبور کیا جانے لگے، تو اب سمجھئے کہ اب قیامت آ جائے گی۔ اب اللہ اس کائنات کو باقی نہیں رکھے گا، اللہ اب اس دھرتی کو پلٹ دے گا، اللہ اب تاروں کو توڑ دے گا، اللہ اب ستاروں کو بے نور کر دے گا، اللہ اب سورج کو نیچے گرا دے گا، اب آسمانوں کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اس لیے کہ ماؤں کو ستایا جا رہا ہے۔ ترمذی کی روایت ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 گناہ گنوائے ہیں، ان 15 گناہ میں ایک گناہ یہ بھی ہے کہ آدمی اطاع الرجل زوجتہ وعق امہ وبر صدیقہ وجفا اباہ، آدمی دوستوں کے ساتھ تو بڑی ہنسی خوشی کے ساتھ رہتا ہے، دوستوں کے ساتھ بہت اخلاق کے ساتھ رہتا ہے، لیکن باپ کے بول اسے اچھے نہیں لگتے، بوڑھے باپ کے بول اس کے کانوں کو بھاتے نہیں ہیں، آدمی اپنی ماں کی نافرمانی کرتا ہے، بیوی کی اطاعت کرتا ہے۔ جب یہ صورتحال بن جائیں فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَقَذْفًا، تو اب حالات آئے ہیں جب ماؤں کو ستایا جانے لگے، جب باپ کے ساتھ بے رخا پن اب اختیار کرنے لگا جائے، تو اب انتظار کیجئے اللہ کی طرف سے سرخ آندھی آئے گی، انتظار کیجئے اب زلزلے آئیں گے، انتظار کیجئے اب آسمانوں سے پتھر کی بارش ہوگی، انتظار کیجئے اب چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، انتظار کیجئے اب زمین پھٹے گی اور لوگ دھس جائیں گے، اس لیے کہ ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کی نافرمانی کی جانے لگی ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے منبر پر چڑھتے ہوئے فرمایا تھا آمین آمین آمین۔ لمبا واقعہ ہے، میں اس میں سے صرف ایک بات بتاتا ہوں۔ جب آپ اتر کر آئے تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ آمین کیوں کہہ رہے تھے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے تھے
اور وہ بتا کر وہ کہہ رہے تھے، انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ انسان، برباد ہو جائے وہ انسان، تباہ ہو جائے وہ انسان جو اپنے ماں باپ کے بڑھاپے کو پائے یا ان دونوں میں سے کسی ایک کے بڑھاپے کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے۔ میں نے کہا آمین۔ ماں باپ کو ستانے والے کو بددعا میرے رب نے دی ہے، وہ بددعا جبریل لے کر آئے ہیں، اس بددعے پر آمین میں ہمارے نبی نے کہی ہے، اور وہ بھی آمین مسجد نبوی میں اور مسجد نبوی کے منبر پر کہی ہے۔ اس لیے ماں باپ کو ستانے والا، ان کا دل دکھانے والا دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، در در کی ٹھوکریں کھائے گا۔ اگر آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کا ستانے والا ذلیل ہے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس کو میرے نبی بددعا دے چکے ہیں، میرے نبی نے اس کی بددعا پر مہر لگا دی ہے۔ اس لیے ہمارے بھائیوں، نوجوانوں، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے قدم چوم لو، ان سے گلے لگ جاؤ، ان سے معافی مانگ لو اور ان کو خوش کر لو۔ اگر ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو پھر ان کے ساتھ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، درجات کی بلندی کی دعا کرو، ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ انہوں نے اگر کسی سے وعدہ کر لیا ہے تو اس وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ اگر ایسا نہیں کیا تو رمضان میں بھی اور لیلۃ القدر میں بھی ماں باپ کو ستانے والے کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تیسرا وہ انسان جس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے وہ ہے رشتوں اور ناتوں کو توڑنے والا۔ اب یہ ایک رواج چل گیا ہے، آپ دیکھتے ہوں گے اسٹیج پر میں ہوں، مولوی صاحب ہوں، میرا دوست تو وہ ہے جس کے پاس گاڑی ہے، میرا وہ بھی دوست ہے جس کے پاس بنگلہ ہے، میرا وہ بھی دوست ہے جو سرکاری جاب میں ہے، لیکن میرا چچا اسٹیج پر نہیں ہے، میرا ماما اسٹیج پر نہیں ہے، میری پھوپھی اس کو اور میرے پھوپھا اسٹیج پر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ غریب تھے، اس لیے کہ انہیں نظر انداز کر دیا گیا۔ وہ کس کام کے؟ ان کے پاس نہ گاڑی ہے، نہ پیسہ ہے، نہ بنگلہ ہے، نہ نوکری ہے، اس لیے میں نے رشتہ داروں کو بلانا مناسب نہیں سمجھا۔ خدا کی قسم ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے۔ ایسی بابرکت راتوں میں بھی اللہ ان کی طرف رحمت کی نگاہ نہیں ڈالتا۔ اور چوتھا وہ انسان جس کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی ہے وہ ہے المشاحن، دلوں میں کینہ رکھنے والا۔ آپ کے بغل میں کسی کی دکان ہے، وہ اچھی چل رہی ہے، آپ اندر سے کڑ رہے ہیں یار اس کی دکان اچھی کیوں چل رہی ہے، اس کو جاب کیوں مل گئی، اس کے بچے فرما بردار کیوں ہیں، اس کے یہاں گراہک کیوں آتے ہیں، یہ صحت مند کیوں ہے، اس کا گھر کیوں بن گیا، آپ اندر اندر کڑتے رہتے ہیں۔ یہ ہے کینہ، یہ ہے بغض۔ ایمانداری سے بتاؤ، ہم کسی سے اگر کڑ رہے ہیں تو سامنے والے کا کیا نقصان ہے؟ ہم اپنے آپ کو بی پی کا مریض بنا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو شوگر کا مریض بنا رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو دل کا مریض بنا رہے ہیں، سامنے والے کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ کڑھنا، کینہ، بغض، حسد، میرے خیال سے جو اپنے دل میں اس سے پالے، اس سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی انسان نہیں ہے۔ حضرت ایک واقعہ بتانے کی اگر اجازت ہو تو میں آپ ہی کے لیے میں نے بہت جلدی کا سیٹا ہے، ایک واقعہ بتا کر میں رخصت ہوتا ہوں کہ کینہ اگر دل میں نہ ہو تو اس کا مقام کتنا عظیم ہے۔ ایک دن مسجد نبوی میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا۔ صحابہ حیران ہوئے، اتنے میں ایک صاحب آتے ہیں، وضو کر کے آئے ہیں، داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہے، جھاڑتے ہوئے مجلس میں بیٹھ گئے۔ صحابہ کے تعجب کی انتہا نہ رہی، خطاب اتنا عظیم ہے، لقب اتنا بڑا ہے اور آیا اس انداز سے ہے کہ کوئی خاص ہمیں وہ متاثر نہیں کر سکا۔ دوسرے دن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی ایک جنتی آدمی آنے والا ہے۔ پھر وہی آدمی آیا اور اسی شان سے آیا، وضو کا پانی جھاڑتے ہوئے۔ تیسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی تمہارے بیچ ایک جنتی آدمی آنے والا ہے۔ پھر وہی صحابی آئے، اسی شان سے آئے۔ جب مجلس ختم ہوئی تو عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کان میں جا کر کہا کہ بھائی میرے ابا سے میری لڑائی ہو گئی ہے، حالانکہ لڑائی وڑائی نہیں ہوئی تھی، مجھے اپنے گھر 3 دن رکھ لو۔ مقصد یہ تھا کہ میں 3 دن ان کے ساتھ رہ کر دیکھوں کہ یہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار جنتی ہونے کا خطاب ملا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، سیدھے سادے لوگ تھے، وہ اپنے گھر لے گئے، ایک کھاٹ عبداللہ کے لیے بچھا دی، دوسری کھاٹ اپنے لیے بچھا لی۔ جب رات کو سوئے تو جو جنتی آدمی تھے وہ تو ایک دم سے بے دھڑک سو گئے،
حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص نے اپنی آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی، ان کو دکھا رہے تھے کہ میں سو گیا، لیکن یہ سوئے نہیں تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ میں رات کو دیکھوں کہ یہ رات کو اٹھ کر کرتے کیا ہیں۔ پوری رات یہ جاگتے رہے اور انتظار کرتے رہے کہ وہ جنتی اب اٹھیں گے، اب اٹھیں گے، اب اٹھیں گے۔ فجر کی اذان ہوئی، وہ اٹھے، وضو کی اور نماز پڑھ لیا۔ ان کو بہت تعجب ہوا کہ یار خطاب اتنا بڑا ہے، لقب اتنا عظیم ہے اور عمل رات کا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اپنے دل کو انہوں نے سمجھایا، ہو سکتا ہے آج تھکے ہوئے ہوں، کچھ نہ کیا ہو، اگلے دن کریں گے۔ اگلے دن پھر وہ آدمی آئے اور سو گئے اور یہ بیچارے پوری رات جگتے رہے۔ تیسرے دن پھر یہی ہوا۔ تیسرے دن وہ کہنے لگے، او بھائی سنو، میرے ابا سے کوئی لڑائی وڑائی نہیں ہوئی ہے، میں آپ کے پاس اس لیے آیا تھا تاکہ میں دیکھوں کہ آپ کو جنتی کیوں کہا گیا، اور وہ بھی 3 بار کہا گیا۔ تو مسکرائے، وہ کہنے لگے میرا عمل تو وہی ہے جو آپ نے دیکھا، البتہ میرے پاس ایک دولت ہے، میں ایک کام کرتا ہوں، جب رات کو سونے لگتا ہوں تو کسی مسلمان کی طرف سے اپنا دل میلا کر کے نہیں سوتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمرو نے کہا بس بس، یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو 3 مرتبہ جنتی ہونے کا خطاب ملا ہے۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے، اس لیے میرے بھائیوں، روزہ رمضان کے بابرکت دن آ رہے ہیں، بابرکت راتیں آ رہی ہیں، ایک دم دریا کی طرح اللہ کی رحمتیں بہیں گی، سمندروں کی طغیانی کی طرح اللہ کی رحمتیں بہیں گی، لیکن آپ اگر ان 4 لوگوں میں سے ہیں تو اللہ کی اللہ کی نظر عنایت آپ پر نہیں ہوگی، اللہ کی نظر رحمت آپ پر نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر نشے کے عادی ہیں، نشے سے توبہ کر لیجئے، ماں باپ کا دل دکھایا ہے، ماں باپ سے معافی مانگ لیجئے، اللہ سے توبہ کر لیجئے۔ اگر آپ رشتوں اور ناتوں کو توڑتے ہیں تو آج سے یہ ٹھانے کہ رشتوں کا احترام کریں گے۔ رشتوں کے جوڑنے کے 2 فائدے ہیں اور ہر مسلمان دنیا میں یہ چاہتا ہے، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وان ینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جس سے اس بات سے خوشی ہوتی ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ کیا جائے اور اس کی عمر دراز کی جائے، وہ صرف ایک کام کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ رمضان کا مہینہ بہترین صلہ رحمی کا مہینہ ہے۔ آپ کے غریب رشتہ دار ہیں، انہیں افطار کرائیے، ان کے لیے جوڑے بنوائیے، ان کے لیے افطار کٹ تیار کیجئے، ان کے بچوں کے لیے کپڑے بنوائیے۔ آپ وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں، چپکے سے ان کے ہاتھ میں زکوٰۃ رکھ دیجئے، انشاءاللہ آپ جنت خریدنے والے بن جائیں گے۔ اور اگر ہمارے اور آپ کے دل میں کسی کی طرف سے کینہ ہو، برائی ہو، تو وہ میل اپنے دلوں سے نکال دیں۔ اللہ ہماری کہی سنی باتوں پر ہم کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔